اچھا، بات کچھ یوں ہے کہ میں آپ کے جب بھی اکثر لیکچر سنتا ہوں، آپ کے اکثر لیکچر شروع ہوتے ہیں مطلب وہی دعا وغیرہ سے. اس کے بعد آپ نے لیکچرز کے شروع پہ بھی اور بالعموم اختتام پر بھی اکثر یا علی مدد وغیرہ کہتے ہیں. تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا، ہاں اس پہ میں نے آپ کا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ایک لیکچر ہے، اس کی تفصیل پہ کوئی 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، وہ بھی میں نے سنا تھا. تو اس لیکچر میں مجھے اتنا سمجھ آیا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے مطلب کا جو صیغہ ہے یہ ہمیشہ حصر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. کیونکہ میں بھی جانتا ہوں اور مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیشہ حصر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن، رائٹ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سب سے پہلی جو چیز مجھے، اگر میں یہ اسنا شریع کو درست شمار کرنا، مطلب درست کہنے کی کوشش کروں یا اس کو کنسیڈریشن میں لانے کی کوشش کروں، تو جو پہلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے توحید. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز آتی ہے توحید، اس کے بعد امامت. تو آج میں آپ سے توحید پہ بات کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا استغاثہ لغیر اللہ کے بارے میں کیا موقف ہے اور آپ اس موقف کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بات کو ٹھیک ہے آپ کی اس موقف کو اگر ہم درست مان بھی لیں کہ، اور میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ ایاک کا جو صیغہ ہے وہ ہمیشہ حصر کے لیے نہیں آتا، لیکن آپ مجھے اس کے دلائل دے سکتے ہیں، آپ کے اس بارے میں موقف کیا ہے، آپ اس پہ کیا دلائل رکھتے ہیں؟ اوکے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق میں آپ کی تصحیح کر دوں. ایاک جو ہے، ایاک وہ صرف ایک مفعول ہے جو مقدم ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، مفعول منفصل ہے جس کو کہتے ہیں. وہ کبھی حاصر کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ نہیں کہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. جو تقدیم ما حق و تاخیر ہے وہ مؤخر تھا، نستعینک تھا، وہ ہو گیا ایاک نستعین، ٹھیک ہے نا. اس کو مقدم کر دیا. یہ حیات بدل دینا، ترتیب بدل دینا، یہ ہمیشہ حصر کے لیے نہیں ہوتا. تو اور آپ اس کو انشاءاللہ مانتے ہیں اور میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. بہرحال جی آپ نے ہاں بالکل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو ترتیب ہے، ترتیب ہم بدل دیتے ہیں. نستعینک اس کو ہم نے چینج کیا، ایاک نستعین. ایاک نستعین جو ہے یہ ترتیب بدل دیا، ترتیب بدل گیا. یہ ترتیب بدل دینا یہ کبھی حصر کے لیے ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ ترتیب کی بات ہے. ایاک جو ہے، ایاک بذات خود ایک ضمیر ہے، منفصل ہے، وہ کبھی اس کو حصر سے اس کو کام ہی نہیں ہے. حصر ہے یا نہیں اس سے اس کو کام نہیں ہے. حصر جو یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو لوگ کہیں گے کہ اس میں حصر ہے وہ ترتیب کے بنا پر کہیں گے، ترتیب کی وجہ سے. جی بالکل ایسے ہی ہے، ترتیب نہ لفظ کی وجہ سے بلکہ ترتیب کی وجہ سے. بہرحال وہ آپ میری بات مانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. غیر اللہ سے مدد مانگنا، دیکھیں عزیزو، وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، جیسے عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے لیے مخصوص ہے. اس کو اگر کسی اور شخص کے لیے بجا لائیں تو یہ شرک ہے، یہ توحید کے خلاف ہے. لیکن وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، جیسے مدد طلب کرنا، یہ اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے مخصوص ہوتا، غیر اللہ سے ہم مدد نہیں مانگ سکتے، تو زندگی دنیا میں رہنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا. کیونکہ ہمارا حیات، ہماری زندگی کا جو سسٹم ہے وہ اسی لیے چلتا ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں. میں لکھتا بھی ہوں تو کس سے لکھتا ہوں؟ ہاں، قلم سے لکھتا ہوں، پین سے لکھتا ہوں. یہ غیر اللہ سے مدد لینا. تو غیر اللہ سے مدد لینا، یہ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب اسباب مختلف قسم کے ہیں. ایک اسباب جو ہیں، اسباب ہے ظاہری، جو سب کو اس پہ ایمان ہے. مثلا پین ہے میرے ہاتھ میں نا، آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ظاہری اسباب ہے. میرے پاس موبائل فون ہے، میرے بھائی ہیں ادھر بیٹھے ہوں گے، میں ان سے کہتا ہوں پانی لے کے آؤ، فرض کریں. اب میرا بھائی ادھر نہیں بیٹھا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں. یہ ظاہری اسباب ہیں، ان پہ تو کوئی نہیں کہتا. اب جو وہ اسباب ہیں جو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ اسباب حق ہیں، لیکن کافر وہ ان پہ عقیدہ نہیں رکھتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہم مسلمان ہیں، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں ایمان ہے کہ فرشتے ہیں. فرشتے ہمارے کاندھوں پہ ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم مرتے ہیں تو فرشتے ہماری وہ روح قبض کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی رسول ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ اب رسالت ان کی ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے معجزات نہیں چھینے، ان کے معجزات ہیں جس طرح ان کے حیات میں تھے.
ٹھیک ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی برزخ میں زندہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ان اسباب میں سے جو غیبی اسباب ہیں جو کافر وہ ایمان نہیں رکھتے, مسلمان ایمان رکھتے ہیں, ان سے ہم مدد مانگیں. اگر ان کی عبادت کریں, بات صحیح آپ کی, عبادت کریں. ہم کوئی شخص نماز پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ کافر ہے, مشرک ہے, نجس ہے. لیکن کوئی عبادت نہیں کرتا, کوئی ان کو رسول سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ان کو صاحب معجزات سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ان کو رؤوف الرحیم سمجھ کر, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے ساتھ بڑا رافت ہے, ان کو پیار ہے, ان کو تکلیف میں دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا, ان سے استغاثہ کرتا ہے, طلب عون کرتا ہے, تو اس میں حرمت نہیں ہے, اس میں شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور حکم. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا, یہ تو آپ کا موقف ہو گیا, ٹھیک ہے, میں نے سن لیا. آپ موقف پہ کیا دلائل دیتے ہیں؟ مطلب آپ نے یہ کہا نا کہ ان سے طلب عون کرنا شرک نہیں ہے, اوکے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے کیا دلائل ہیں؟ آپ قرآن سے یا دلیل میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں, ایک ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات حق ہے. ٹھیک ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, چاہے دنیا والے کہہ دیں مردہ ہیں, لیکن ہمارے نزدیک وہ زندہ ہیں. وہ رسول جیسے شہداء زندہ ہیں, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ عند ربہم یرزقون, وہ اللہ کے نزدیک رزق بھی کہتے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, تم چاہے مرضی کرو, اللہ دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مومن دیکھ رہے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, روز قیامت ہم آپ کو شاہد کے طور پہ لائیں گے. تو شاہد کون ہے؟ شاہد وہی ہے, جھوٹی شہادت تو نہیں دے سکتا کوئی, کیا مجھے ایک بات کا پتہ ہی نہیں, میں نے دیکھا ہی نہیں کہ آپ کون ہے, کیا کرتے ہیں, میں شہادت دوں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. شاہد وہی ہوگا جو شاہد ہے, وہی ہو جو شہود کرتا ہے, جو دیکھے گا پھر شہادت دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے ان کے پاس اتنے کرامات معجزات ہیں, مردہ زندہ کرنا چاہیں اللہ کے اذن سے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو شفا دینا چاہیں, عیسیٰ علیہ السلام سے کم نہیں. عیسیٰ علیہ السلام مس کرتے تھے مریض کی طرف, بیمار کی طرف, مریض کو شفا دیتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کم نہیں. تو اور اس طرح مہربان بھی ہیں, پیار ہے, محبت ہے ان کو, مومنین سے رافت ہے, رحمت ہے. تو اس لیے ان سے طلب کرنا, میں دلائل آپ کو بتا دیے. آپ کہتے ہیں دلیل کیا؟ دلیل یہ میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک کیا, آپ شرک کی دلیل میں نے ابھی تک دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, میرا یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا نظریہ بتاؤں, میں یہاں پہ اپنا نظریہ بتانے, اپنے نظریے کا دکھا کرنے نہیں آیا ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے بات کو ماڈیفائی کرتا ہوں. جب ہم آپ بہت شکر آ رہا ہے آپ کے مائک سے, کیا آپ نے چینج کیا وہاں پہ اسپیکر پتہ نہیں کیا. اچھا, جو ابھی صحیح ہو گیا. اچھا, جو عرض ہے کہ میں اپنی بات کو چینج کرتا ہوں, ماڈیفائی کرتا ہوں. عرض یہ ہے کہ اصل یہی ہے, جو پرنسپل ہے, قاعدہ یہی ہے کہ اگر ایک ایسا سرپرست ہے ہمارا جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر ان کی یہ حالت ہے تو ان سے طلب نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ایسا ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے طلب نہیں کر سکتے, اس طلب نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے. طلب کرنے کے لیے کوئی دلیل کی, جو دلائل میں نے ذکر کیا وہ کافی ہے. حکم کریں. میں آپ سے ذکر کرتا ہوں. پہلی بات, آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کے لیے دلیل ذکر کی وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, ایسے ہی ہے. اب اگر آپ آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں, ایک سیکنڈ ٹھہریں, اگر میں یہ آیت قرآن سے کھول لوں, ایک سیکنڈ دیجیے گا. مجھے بس ایک سیکنڈ دے, میں جی نو رش ٹائم لے لیں اپنا. ٹیک یور ٹائم.
جی سر، یہ آیت ہے یہ آیت مطلب اس آیت میں جس طرح آپ نے کہا نا، دیکھیں جب ہم لوگ کسی چیز کے دلائل ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ تو اس بات کو مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جب ہم کسی چیز کے دلائل ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایسی چیز دلیل کے طور پہ ذکر کرنی ہوتی ہے جو کہ اس میں شبہ نہ ہو. مثلا جیسے آپ نے پہلے بولا کہ جیسے تقدیم ہے، جو چیز بعد میں آنی ہے اس کی تقدیم کرنے سے حسر کا معنی مراد لیا جا سکتا ہے مگر لازم نہیں آتا. ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے یہ جو آپ نے آیت ذکر کیا وَسَيَّ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں اس بات کی قطعیت کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول غائبانہ طور پہ بھی آپ کے ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس آیت کی تفسیر جو عموماً کی جاتی ہے، اگر میں اب اللہ سے پتہ ہے آئمہ اطہار کی تفاسیر اس بارے میں نہیں جانتا، میں تو جو تفاسیر میرے علم میں ہے اس کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر عموماً یہ کی جاتی ہے کہ جو تم اعمال کرتے ہو وہ تم کرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور آگے مومن ان کو بھی ذکر کیا کہ مومن بھی دیکھ لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس آیت سے یہ مراد لیں کہ رسول غائبانہ طور پر دیکھتے ہیں، وَسَيَّ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھ لیں گے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مومن غائبانہ طور پر دیکھتے ہیں. مثلا اگر آپ میرے سامنے کوئی عمل کرتے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے عمل کو، لیکن آپ لیٹ سے ویڈیو کال کے بعد کوئی عمل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کے عمل کو نہیں دیکھ، چلو میں مومن نہیں ہوں گا، آپ کسی مومن کی ذکر کر لیں گے، کوئی مومن آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے عمل وہی دیکھے گا نا جو آپ اس کے سامنے کرتے ہیں. اس کے بعد اسی آیت کے اندر اگر آپ یہ آیت مکمل دیکھیں نا، وَسَتُرَدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا غیب اور شہادت کے جاننے والے کی طرف. اس وقت میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں اس وقت اپنے کسی نظریے کا دفاع نہیں کر رہا، میرا مقصد صرف آپ کا نظریہ جاننا اور ایک قطعی دلیل جاننا ہے، بس اتنا ہے فقط، ٹھیک ہے. اور میں مشہور ہونے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، میرا کوئی یوٹیوب چینل کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اسے فقط علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اور میں جو چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اگر مطلب میں اثنا عشری کو واقعتاً پہلے تو میں نے کبھی سے وائبل آپشن ہی کے طور پہ کنسیڈر نہیں نہ کیا تھا، آپ بھی کچھ باتیں مجھے واقعتاً جاندار لگتی ہیں، اس لیے میں نے جو میرے واقعی صحیح اشکالات ہیں، میں آغا جواد نقوی صاحب کے پاس گیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تو سیدھا کہہ دیا نا کہ ہم طلب ہی نہیں کرتے اون، ٹھیک ہے. تو میں جاننا چونکہ آپ کہتے ہیں اور مجھے آپ کی بہت ساری باتیں بہت زیادہ کنونسنگ لگتی ہیں، اس وجہ سے میں آپ سے ایک قطعی دلیل اور ایک علم کے لیے آیا ہوں، فقط ایز اے طالب علم، ٹھیک ہے. میرا اپنی آئیڈینٹی ظاہر کرنا یا میرا مقصد کچھ بھی نہیں ہے سوائے جاننے کے. اچھا بات کی طرف آتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آیت کے اندر پہلی تو بات مومنین کا بھی ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں عالم غیب کی طرف لوٹایا جائے گا. اسی طرح آپ نے کہا انا ارسلناک کا شاہد و مبشر و نذیر، ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے ایک شاہد، ایک مبشر، ایک نذیر. آپ کی ویڈیو ختم ہو گئی؟ نہیں صحیح آواز آ رہی ہے نا؟ تو ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. تو گواہی جس طرح ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. اب شہادت کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ ہم شہود علم کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ رویت کی بنیاد پر ہو. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں وما کنت لدیہم، کہ آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، ٹھیک ہے. یا اسی طرح وما کنت بجانب طور الایمن، اور اس طرح کی مختلف آیات آتی ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے، جس سے اللہ کے رسول کے ہر جگہ پر علماً موجود ہونے کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول جو گواہی دیں گے وہ تو انہی چیزوں کے بارے میں ہوں گے نا جس کا وہ علم رکھتے ہیں. تو اسی طرح جو واقعہ عفق ہوا، اب مجھے نہیں پتا آپ کے ہاں اس کی کیا تفسیر ہے، لیکن جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں یا حضرت عائشہ کے بارے میں نہ بھی ہو، جس کے بارے میں بھی ہو، ٹھیک ہے. اس وقت میرا مقصد کسی اور چیز کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، اس وقت ہم ٹاپک آف ہینڈ پہ ہی فوکس کریں. اینی ویز وہ جو مشہور واقعہ کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، اللہ نے آیات نازل کی، وٹ ایور، ٹھیک ہے. یہ واقعہ اگر آپ نکال بھی دے تو اللہ کے رسول کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہوئی، جس طرح ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، وٹ ایور، ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں. تو کیا آپ پہلی بات تو یہ نا کہ جب ہم کسی بندے سے اون طلب کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس چیز کی قطعی دلیل ہونی چاہیے جس میں ابہام نہ ہو، شبہ نہ ہو کہ وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلی مجھے اس کی ایک قطعی دلیل دے دیں کہ وہ سنتے اور جانتے ہیں. جی دیکھیں،
قطعی دلیل یہ میں نے دیا نا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت شاہد کے طور پر امت پہ شاہد کے طور پہ لایا جائے گا. اب آپ فرما رہے ہیں کہ اب آپ مجھے میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر سورج کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اگر اس طرح تمہارے لیے واضح ہے کوئی بات تو اس پہ شہادت دے دو, اگر نہیں ہے واضح نہیں ہے تو شہادت نہ دو. وہ شہادت دینا یہ حرام ہے. اگر ان کو آلات کا پتہ ہی نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کیسے شاہد لائیں گے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر میں ایک کتاب دکھانا چاہتا ہوں آپ کو, حیات الانبیاء سیوطی صاحب کی جو حیات الانبیاء ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اچھا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے. تو اب آیت کے جو آپ نے ترجمہ کیا قل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون, مؤمنین سے مراد یہاں پہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے. مؤمنین تو مؤمنین اعمال نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال دیکھتے ہیں اپنی امت کی. ایک حدیث نہیں ہے, کئی سارے احادیث ہیں, اور اعمال ان پہ عرضہ ہوتی ہیں. آپ کے پاس بھی حدیث ہے کہ امت کے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرضہ ہوتی ہیں. ہمارے پاس احادیث ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, جیسے اسی آیت میں فسيرى الله اعمالكم, اللہ آگے جا کر نہیں دیکھے گا, اللہ بھی دیکھتا ہے. فسيرى الله اعمالكم قل اعملوا فسيرى الله اعمالكم تفسیر ہوتا ہے وہ تو فل فور کے لیے نہیں ہوتا, سین فیوچر کے لیے بھی ہوتا ہے, تحقیق کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بے تحقیق اللہ تعالیٰ دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ابھی دیکھ رہا ہے. اگر جس طرح اللہ دیکھتا ہے فسیرہ, اسی رؤیت جو اللہ کی ہے وہی رؤیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد اعمال ہیں, اعمال اس پہ عرضہ ہوتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجو, تمہارے درود مجھے پہنچ جاتا ہے, تم جو درود بھیجتے ہو وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے. میں یہاں پہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں, یہ کتاب ہے هذا کتاب انباء الاذکیاء لحیات الانبیاء, حیات الانبیاء پر سیوطی صاحب کی کتاب ہے. اب میں اس کا جو ہے وہ یہ مخطوط طور پہ ہے, میں اس کا اسکین مخطوط کیا, میں اس کا جو ہے وہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو پرنٹ طور پہ ہے وہ جو حروف کے ساتھ چھپی ہوئی ہے, تو کیونکہ اس میں پڑھنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اس میں بہت ساری احادیث سیوطی نے نقل کیا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں, انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں. تو اب اگر کوئی شخص کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے نا, آپ کہہ دیں کہ نہیں دیکھتا, وہ یہ آپ کا عقیدہ ہے, لیکن قرآن کا یہ فرمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں. اب ٹھیک ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدق کا اف کا واقعہ تھا, ان کو پتہ نہیں تھا. یہ آپ لوگوں کے عقائد. ہمارے عقائد ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف ظواہر کے مطابق بات کرنا ہوتا ہے, علم غیب کے مطابق ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں, انہوں نے موتا کا خبر دیا, حدیث بہت متواتر ہے. انہوں نے کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ زید ابن حارثہ شہید ہو گئے, پھر کہا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے, اب میں دیکھتا ہوں جعفر طیار علیہ السلام شہید ہو گئے, اور جعفر علیہ السلام کے دونوں بازو کٹے ہیں اور وہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کرنے لگے, ٹھیک ہے نا. بعد میں وہ موتا بہت دور ہے مدینے سے, 20 دن 3 ہفتے 4 ہفتوں کے بعد صحابہ آئے وہاں سے, موتا سے واپس آ گئے, تو انہوں نے وہی جو واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہیں, انہوں نے تائید کی کہ یہی واقعات جنگ میں پیش آئے تھے. آپ لوگوں کی روایت ہے عمر کی کہ عمر مدینے میں بیٹھے تھے ممبر پر, تو ایک دفعہ اس نے چلانے لگا کہ یا ساریہ الجبل الجبل, اے لشکر پہاڑ کی طرف بھاگو. تو پوچھا گیا کہ یہ کیا چکر ہے, آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو لشکر ہے وہاں پہ آذربائیجان میں پتہ نہیں کہاں پر اتنی دور ہے, وہ ان کو کفار نے ان پہ حملہ کیا ہے, تو ان کو جو بھاگنا چاہیے پہاڑ کی طرف بھاگنا چاہیے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ پہاڑ کی طرف بھاگو, ٹھیک ہے نا. تو تم یہ روایت کرتے ہو عمر کے متعلق کہ انہوں نے مدینے میں بیٹھ کر اس نے وہاں پہ یہ بخاری میں ہے, جی ہاں, بخاری آپ کے نزدیک تو بالاجماع صحیح ہے. ہاں مطلب سنسکرت نہیں ہے,
بخاری میں آپ کو لوگوں کے ہاتھ تو سب صحیح ہے نا, اس کے سند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب بخاری میں ہے. بخاری کی معلق روایات کو سب کو صحیح نہیں کہتے ہم, بخاری کی جو سند روایات ہیں ان سب کو صحیح بولتے ہیں. جو ان کے معلقات ہیں ان میں سے بسا اوقات ضعیف بھی ہیں. آپ دیکھیں وہ بخاری میں معلقات میں سے یہ, لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے ہیں. یا ساریہ الجبل جو روایت ہے, اب آپ دیکھ لیجئے اس میں کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ تو حدیث تو صحیح ہے نا کہ انہوں نے موتا سے خبر دی ہے. اللہ کے رسول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اس بات کا قدرت رکھتے تھے اللہ کے اذن سے اور معجزات سے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, تو اس میں کوئی وہ ایسا شبہ والی بات نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول کو اگر کسی چیز کا غائبانہ طور پر علم کر دیا جائے تو اس پہ بھی کوئی شبہ والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی سے متعدد بات جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انہیں کتنی باتوں کا پتہ نہیں چل سکا. چلیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مطلب دیکھیں, آپ نے کہا ہمارے یہاں احادیث موجود ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر میرے جیسا ایک نیا بندہ آپ کی اس چیز کو قبول کرنا چاہتا ہے یا اس کے قریب آنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی آپ ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں قاطع برہان نہیں دکھا سکتے کہ جس سے یہ بات ازم من الشمس ہو جاؤ, کوئی شبہ والی چیز ہی نہ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے ذہن میں شبہات بہت ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں نے جو بات کی ہے اس میں کوئی غبار ہے, کوئی اس میں ایمبیگیوٹی ہے, اظہر من الشمس نہیں ہے نا. میں نے آپ کی خدمت میں پھر دہراتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی رسول ہیں, اب بھی زندہ ہیں, اب بھی سنتے ہیں. ہم ان کو سلام کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, وہ سنتے ہیں. بات سنیے. آپ پھر کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, پھر کہتے ہیں مجھے اظہر من الشمس نہیں ہے. اور جب وہ سنتے بھی ہیں, معجزات بھی ہیں, کرامات بھی ہیں. ایک شخص ہے مثلا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, اس کے پاس پانی ہے, پانی, آپ اسے پانی مانگتے ہیں, شرک تو نہیں ہے نا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غیب میں ہیں, ان کے پاس یہ ہے, یہ پاور ہے, یہ معجزات ہیں کہ کسی مریض کو شفا دے سکے, چاہیں تو دے دیں. یہ ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس مریض کو شفا دے دو تو وہ اللہ شفا دے دے. یہ ان کے پاس پاور ہے. تو اس سے مانگنے میں دیکھیں, ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا, غیب پہ یقین نہیں رکھتا, اس کی بات الگ ہے. لیکن ہماری بات ہو رہی ہے مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کا یہ یقین ہے ان باتوں کا جو میں نے ذکر کیا ہے کہ اب بھی رسول ہیں, وہ رسالت ختم نہیں, ان کی معجزات اب بھی ہیں ان کی, یہ ختم نہیں ہوئی, وہ دیکھتے بھی ہیں. یہ بھی میں نے قرآن سے آپ کو دکھایا کہ وہ شاہد ہیں. وہ شاہد کیسے شاہد ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو اگر پتہ نہیں وہ کیسے شہادت دے گا؟ شہادت کیسے دے گا؟ ہاں یہ بات آپ کو غلط ہے نا. جیسے ہم شہادت دیتے ہیں اللہ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر آنے والی چیز ہے ہی نہیں. ہم اگر آپ کو یقین نہیں, اجازت دیں, اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, تو آپ کی شہادت جھوٹ ہے. جس کے دل میں شک ہے, یقین نہیں ہے, اس کا شہادت جھوٹا ہے, وہ منافق ہے. ہم شہادت دیتے ہیں, ہمیں علم ہے, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً رسول ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شہادت دیتے ہیں, آپ کہیں علم کے طور پہ شہادت دیتے ہیں, جیسے بھی شہادت دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہمارے حالات کا, دیکھ کر دیتے ہیں, یا ان کو علم ہے کہ ان کی حالت یہ تھی, اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے, اس کی شہادت دیں گے کہ یہ گناہ کار ہے. یہ آدمی اچھا ہے, اس کی شہادت دیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا, جو علم ہے یا دیکھ رہے ہیں, بہرحال ان کو پتہ ہے, تب جھوٹی شہادت نہیں دیں گے. علم ہے ان کو, یا ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں کہ اعمال کو وہ دیکھتے ہیں, تو پھر ان سے طلب کرنے میں کوئی کیا جھجک کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. پھر کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے دلیل نہیں لایا کہ اس اظہر من الشمس ہو جائے. اظہر من الشمس ہے, لیکن آپ سن نہیں رہے. سنا میں بہت تسلی کے ساتھ سنا, میں سننا ہی چاہتا ہوں, سننے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے, ایک بات آپ نے یہ کہی کہ یہاں پر وَسَيَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ اگر ان کا دیکھنا قطعی نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ اتنا ہے کہ ان کو علم ہے. یہی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں نا. آپ نے کہا کہ وہ جیسے ہم اللہ کی شہادت دیتے ہیں اس طرح ہم شہادت دیتے ہیں نا. آپ جو اللہ کی شہادت دیتے ہیں, آپ کو شک ہے کیا اللہ پہ؟ جھوٹی شہادت دے رہے ہیں, سچی شہادت دے رہے ہیں. وہ دیکھ کے شہادت نہیں دے رہے بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ ہمیں اس بات کی تسلی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس تسلی کی بنیاد پر شہادت دے رہے ہیں. ہمیں لازمی نہیں ہے کہ, مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شہادت دینے سے یہ لازمی نہیں آتا کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا ہو. ایسے ہی ہے. اچھا, اس کے بعد اگر ہم اس چیز کو فی الحال
فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے ہاں اس پہ یہ روایات موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی رابطہ ہوگا، میں یہ جو شاہد والی روایات ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت مزید پڑھ کے آؤں گا. اینی ویز اگلی بات یہ ہے کہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم لیٹ سے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یہاں پر فی الحال کے لیے کہ وہ شاہد ہیں، اگلی بات یہ آتی ہے کیا وہ اس بات پر قادر بھی ہیں کہ وہ مدد کر سکیں؟ اب اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے نا. اچھا ہاں، ایک اور بات، دو باتیں یہاں پر. ایک بات یہ ہے کہ آپ نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ اچھا چلو یہ والا سوال بعد میں رکھتے ہیں، فی الحال اسی بات پہ آتے ہیں قادر کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب فرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا، نہیں دیکھ رہے، نہیں ان کو پتہ نہیں ہے. میں نے ان کو بلایا یا رسول اللہ ہیلپ کرو، ٹھیک، کیونکہ وہ مدینے میں، ان کا قبر مدینے میں، انہوں نے میری بات یہاں سے نہیں سنی، سچ فرض بھی کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ سے دیکھیں، اس کی مثال ایسا ہے کہ ایک شخص سویا ہوا ہے یا ایک شخص نہیں ہے، میں نے اس کو بلایا، میرا اعتقاد یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے نا، اس کمرے میں ایک شخص ہے، وہ میرے لیے پانی لا سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہاں پہ لائٹ آف ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص کمرے میں نہیں ہے، وہ جا چکا ہے. میں نے کہا پانی لاؤ، پانی لانے والا کوئی نہیں ہے. تو میں کیا ہوا یہاں پہ میں نے ایک محنت کی جو ضائع ہو گیا. میں نے غلط فہمی کے بنا پر میں نے اس شخص سے کہا کہ تو پانی لا دے. وہ شخص کمرے میں نہیں ہے، کمرہ لائٹ آف کر کے گیا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں سمجھا. یا ایک شخص مثلا سویا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاگ رہا ہے، میں نے کہا پانی لا دو، وہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، اس کو سنا ہی نہیں دیا. تو یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوا، میں نے ایک لغو کام انجام دیا، ایک بے فائدہ کام ہے. یہ تو شرک تو نہیں ہے نا، یہ شرک ہے بھائی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ تو جو ہے مریض کو شفا دے. میں سوچ رہا تھا، بات آپ کی مانتے ہیں، چلے فرض کرتے ہیں کہ وہ نہیں سنتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے، میں نے فرض کر یہ ایک میں تصحیح کروں اپنی، یہاں پہ میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ یا ساریہ الجبل، یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں نہیں، یہ الاعتقاد بحقی میں ہے، کتاب الاعتقاد للبیہقی، اور دوسرے کتب میں ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے. میں نے غلط، اب معذرت چاہتا ہوں، وہ میرے ذہن سے وہ نکل گیا. اچھا، تو یہاں پر یہ شرک، اس سے شرک لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. یا فرض کرتے ہیں ایک شخص یہاں پر ہے، وہ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ میرے پاس پانی لا دے، اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے، وہ پانی نہیں لا سکتا. میں نے اس سے کہا کہ پانی لا دے، وہ پانی نہیں لا سکتا، تو یہ سے شرک لازم نہیں آتا. خوب سوچئے، میں نے اس کی عبادت نہیں کی، میں نے اس کی پرستش نہیں کی، ورشپ نہیں کیا، میں نے کہا پانی لا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نے عبادت نہیں کی، پرستش نہیں کی، میں نے صرف ان کو پکارا، یا رسول اللہ پانی دے دے، یا رسول اللہ شفا دے دے. تو اس سے یہ شرک کیوں لازم ہو؟ زیادہ سے زیادہ میں نے اپنا انرجی ضائع کیا، ٹھیک ہے نا. شرک کہاں سے آ جاتا ہے؟ حکم اجازت ہے جی. اچھا، جو پہلی بات میں نے ابھی تک شرک کے ٹاپک کو لے کر ہی نہیں آیا تھا، کیونکہ فی الحال میں آپ سے سوالات کر رہا تھا، لیکن اگر آپ نے یہ بات پوچھی ہے تو میں اس پر یہ بات کہنا چاہوں گا. پہلی بات میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک کیا دعا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ پہلا سوال. اچھا، ایک یہاں پر میرا سوال رہتا ہے قدرت والا، وہ اگر آپ ابھی پہلے اس کا جواب دینا چاہیں تو مجھے اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر آپ اس کا جواب بعد میں دینا چاہیں تو اس پہ بھی مسئلہ نہیں. اینی ویز اگر آپ یہاں پر شرک والی بات کرتے ہیں، اگرچہ میں نے ابھی تک شرک کی کوئی اسٹیٹمنٹ، کیونکہ میں یہاں پر اسرشن کرنے نہیں آیا، میں یہاں پر پوچھنے آیا ہوں. اینی ویز اگر آپ شرک کی بات کرتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں گفتگو، آپ کی کیوں پوچھ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیے اس بات کچھ باتوں کو. پہلی بات یہ ہے کہ توسل استغاثہ یہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شیعہ یہ کرتے ہیں، یہ صرف شیعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، غیر شیعہ سب مسلمان استغاثہ کے قائل ہیں، سوائے وہابی حضرات کے، سوائے ابن تیمیہ کے ماننے والے. اور ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں، پچھلے 30-40 سالوں میں سعودی عرب سے پیٹرول آنے کی وجہ سے بہت سارے خطبہ، بہت سارے لوگ وہ ان مدارس میں پڑھتے ہیں جہاں پہ وہابیت کا اعتقادی سسٹم، عقیدتی سسٹم پڑھایا جاتا ہے، اور بہت سارے کتب کا ترجمہ ہوتا ہے جو وہابی طرز فکر پہ لکھی گئی ہیں. تو اس لیے یہ جو لوگ اپنے آپ کو وہابی نہیں بھی سمجھتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ خود اسی فکر کے پیروکار ہیں جو وہابیت کی ہے، کہ سمجھتے ہیں کہ توسل استغاثہ کرنا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا.
تو پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ شیعوں کا نہیں ہے صرف مخصوص، یہ غیر شیعہ سب مسلمان 90% مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ استغاثہ یا رسول اللہ کہہ کر ان سے مدد لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. صرف وہابی وہ بھی ابن تیمیہ، وہ بھی کب سے سنت 8ویں صدی سے، یعنی سنت 700 کے بعد، اس زمانے 700 سال ہو گئے، اس زمانے سے شرک کا جو چیپٹر کھل گیا ہے اس مسئلے پر. اس سے پہلے بھی نہیں تھا. یہ ایک محدود بات ہے اور ایک لمیٹڈ بات ہے، پہلی بات. دوسری بات آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شرک کا مسئلہ نہیں چھوڑا؟ آپ نے نہیں، ٹھیک، آپ نے لفظ کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ استدلال کس محور کے گرد گھومتی ہے. محور اس کا یہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا وہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا. جی جناب میری بات سنیں، مجھے دیکھیں جس طرح آپ نے باقی فرقوں کا ذکر کیا مجھے اس بات کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور یا تو ہونا کہ مجھے باقی فرقوں کی کسی بات کی کوئی چیز لاجیکل لگی ہو تو میں نے کہا ہو کہ نہیں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. چلے مجھے باقی فرقے اچھے نہیں لگے یا درست نہیں لگے، میں نے اس پہ محنت نہیں کی، ٹھیک ہے، اور میں آپ کے پاس سوال لے کے آیا ہوں، آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں فقط. اب اس میں یہ ہے کہ فلاں فرقہ یہ کہتا ہے، فلاں فرقہ یہ کہتا ہے، اس کا میری اس ٹاپک سے فی الحال تعلق نہیں ہے. بالکل بالکل، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور آپ کو حق ہے جو سوال کرنا چاہیں کریں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں صرف اتنا ہی کہہ دوں جتنا آپ نے سوال کیا نا. اس سے آگے اگر میں ایک جملہ اضافہ کروں تو آپ اس میں مجھے پتا ہے کہ دیکھیں میرے ذہن میں جب میں آپ کے کچھ باتیں سنتا ہوں نا جیسے اصحاب کے بارے میں، اور آپ کچھ باتیں کرتے ہیں جن میں سے بہت ساری لاجیکل لگتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جب انسان اس فکر کو دیکھتا ہے، فکر اثنا عشری کی فکر کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار یہ قبول کرنی چاہیے یا اس کو وہ اس کے دل کو کچھ لگتی ہے، پھر اس کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ یار میں اس وجہ سے آپ اپنے جو سوال ہیں کرتے جائیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مطلب کیا آپ دعا کو، کیونکہ میں مانتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس وقت یہ بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے، رسول سے یا ائمہ اطہار سے یا کسی سے بھی مدد مانگتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شرک کروں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی وجہ سے میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کافی دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، میں آپ سے دلیلاً صرف اور صرف اپنے علم کی خاطر، اپنی ہدایت کی خاطر سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا. اسی بات کو 10 دفعہ تکرار نہ کریں، آپ اپنا سوال کریں پلیز. تھینک یو. پتہ چل گیا آپ اچھے آدمی ہیں، آپ علم کے خاطر سوال کرتے ہیں، چل گیا، پتہ چل گیا. آپ اب سوال کریں، مہربانی. تھینک یو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں دعا عبادت شمار ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہی آپ اصل موضوع پہ آ گئے. آپ دیکھیں یہ عزیزو، لفظ دعا، لفظ دعویٰ یہ ہمیشہ عبادت کے معنوں میں نہیں ہے. ابن تیمیہ کا سارا اس بیچارے ایک بے وقوفی، حماقت، حالانکہ وہ عرب تھا، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا. لفظ دعا کبھی پکارنے کے معنوں میں آتا ہے، کبھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ لفظ دعا یا اس لفظ سے مشتق خود دعویٰ دعا کے مشتقات ہیں، یہ ہمیشہ عبادت کے معنوں میں، کبھی عبادت کے معنوں میں آتا ہے، کبھی عبادت کے معنوں میں نہیں آتا، صرف پکارنے کے معنوں میں آتا ہے. یہ اس سیاق پہ دیکھنا ہوگا، قرائن کو دیکھنا ہوگا کہ مثلا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے قوم کو دن رات دعوت دی، دعوت فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے دعا سے ان کو صرف دعا کیا یعنی دعوت دینا، ان کو پکارنا، میں نے جو ان کو پکارا اپنے قوم کو، صرف ان سے کیا ان کی کیا بڑھ گئی ہے، ان کی فرار بڑھ گئی ہے، ان کی وہ صرف ہم مجھ سے باغتے حق سے انہوں نے فرار ہی زیادہ اختیار کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے پکارنے کے معنوں میں. اور دوسری جگہوں میں کہ نہیں دعا، وہاں پہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر دعا عبادت کے معنوں میں ہے. دعا مخ العبادہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی وغیرہ میں کہ دعا عبادت کی جو مغز ہے وہ دعا ہے. تو یہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ دعا ہمیشہ ان معنوں میں نہیں آتا، کبھی پکارنے کے معنوں میں، کبھی عبادت کرنے کے معنوں میں. جی جناب. تو آپ نے درست فرمایا، مجھے اس وقت کا علم ہے کیونکہ میں بھی جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے دعا پکارنے کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور دعا مدد طلب کرنے اور جس کو شرعاً اصطلاحاً دعا کہا جاتا ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایگریڈ، ٹوٹلی ایگریڈ. اب سوال یہ ہے کہ جو استغاثہ والی دعا ہے، کیا یہ استغاثہ والی دعا عبادت آپ کے نزدیک ہے یا نہیں ہے؟ دعا استغاثہ کس سے کرے؟ وہ دعا یعنی ورشپ.
آپ عبادت کے معنوں میں کہتے ہیں نا دعا سے کیا استغاثہ دعا کے معنوں میں ہے یا نہیں؟ کس دعا سے کیا مراد ہے اور کس سے استغاثہ کیا جاتا ہے؟ اجازت دیں بات کرنے کی. دعا سے کیا مراد ہے؟ دعا سے اگر معنی ہے عبادت، اگر اللہ سے استغاثہ کرو تو یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا. اگر غیر اللہ سے آپ استغاثہ کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ دعا ہے لیکن پکارنے کے معنوں میں، یہ عبودیت کے معنوں میں نہیں ہے، عبادت کے معنوں میں نہیں. ہم نے استغاثہ کیا، من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، جس نے کسی منادی کو یہ پکارتے ہوئے یہ استغاثہ کرتے ہوئے سنا کہ یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کرو، اور اس کی مدد نہیں کی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو استغاثہ اگر آپ اللہ سے کریں تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ وہ عبادت ہے. غیر اللہ سے استغاثہ کریں گے وہ پکارنا ہے. دعا ہے کن معنوں میں؟ پکارنے کے معنوں میں. اور مزید حکم دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ اگر آپ استغاثہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر اللہ کے اس میں کو پکارتے ہیں استغاثہ کے لیے تو وہ صرف پکار ہے، عبادت نہیں ہے. تو جس طرح قرآن میں آتا ہے، میرا اشکال ہے، قرآن میں آتا ہے کیا نام ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. تو اللہ تعالیٰ یہ جو پکار ہے جو انسان اضطرار میں کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایک الہی صفت کے طور پر. تو کیا اللہ نے کہیں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مومنین کو پکارا جائے یا رسول کو پکارا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہیں ذکر کیا ہو کہ ہم تم فلان کو بھی پکارو؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہیں کئی جگہوں پہ یہ تو ذکر کیا ہے کہ مستر کی دعا کو قبول کرنا جو ہے وہ صرف ایک الہی صفت. تم اس آیت کو تم لوگ پڑھتے ہو. دیکھ میں نے وہابیوں سے بہت مناظرے کیے ہیں، وہابی اس آیت کو نہیں چڑھتے. یہ انجینئر مرزا کے جو سننے والے ہیں وہ اس آیت کو چڑھتے ہیں. اچھی آیت کو آپ نے ذکر کیا، اب آیت کی ترجمہ کریں، ٹھیک ہے نا، اور شرح کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس آیت سے کیسے آپ ثابت کرتے ہیں کہ اگر آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگا تو یہ شرک ہے. یا آپ اس کے استدلال بتائیں نا. آپ استدلال ہی نہیں کریں گے، صرف آیت کی طرف اشارہ کریں گے، آیت پڑھیں گے نہیں، تو میں اس کے کس چیز کا جواب دوں؟ آیت کا وجہ استدلال بتاؤ اپنے مقصود پر، ٹھیک ہے نا. کس آیت سے کہ اللہ مستر کا جواب دیتا ہے اور مستر کو خلیفہ بناتا ہے زمین کا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. آیت سمجھئے، اللہ مستر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی جو بری حالت ہے اس کو رفع کرتا ہے، اس کو خلیفہ بناتا ہے. تو اس کا کیا تعلق ہے کہ غیر اللہ سے آپ استغاثہ نہیں کر سکتے؟ کہاں سے یہ دونوں میں ربط کیا؟ اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ نہیں کر سکتے. اس آیت سے یہ تو بات ثابت ہوتی ہے نا کہ ایک مستر کی مدد کرنا ایک الہی صفت ہے. مستر کی الہی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جی ہاں، لیکن ایکسکلوسیو ہے. یہ کہاں سے پتہ چلتا کہ غیر اللہ مستر کی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرماتا ہے کہ کیا میرے اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ ٹھیک، وہ پوری پڑھے نا، آیت پوری پڑھے. مستر کو اللہ پر خلیفہ بھی بناتا ہے، وہ تو بھی پڑھے نا. ہاں، وہ کہ ایک شخص بیچارہ ہے، مسکین ہے، اس کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، اللہ اس میں جو سو ہے وہ یکشف السو، اس کی جو بری حالت ہے وہ رفع کرتا ہے، استرار اس کی رفع کرتا ہے، پر اس کو خلیفہ بناتا ہے. خلیفہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری زمین کا خلیفہ بناتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہم مانتے ہیں. یہ صرف اللہ ہی کہ ایک بیچارہ مسکین کو مسکنت سے نکال کر اس کو پوری زمین کی بادشاہت عطا کرے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. لیکن ویسے ہی مستر کا کو پناہ دینا، مستر کو کسی بیچارہ شخص ہے، مثلا کوئی ایک شخص غرق ہو رہا ہے یا اس کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اس نے پکارا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، میں غرق ہو رہا ہوں، مجھے نکالو. ہم نے رسی ڈال کے اس کو نکال دی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ مستر کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بچا سکتا. ہم اس کو نہیں مانتے. یہ عقل کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ مشاہدات کے خلاف. یہ کوئی عقل ہی کہہ نہیں سکتا. آپ بچہ بیمار ہوتا ہے، پہلے ڈاکٹر صاحب بچاؤ، بچہ مر رہا ہے، وہ ڈاکٹر وہ 1-2 ٹیکے لگاتا ہے، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مستر کی استرار کو ڈاکٹر نے 1-2 ٹیکوں سے رفع کر دی. پیسے نہیں ہے کھانا، بالکل میں مستر ہو گیا ہوں،
कर्जा मांगते हैं चचा से, चचा जान पैसे दे दो, घर के खर्चे नहीं, उसे इस्तरार रफा कर दी। ये तो एक आम चीज है, होता है, पूरी दुनिया में होता है, ठीक है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए, बेटा मरीज है, उसको शिफा दो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक नजर डाला, एक हाथ लगाया, शिफा दे दी, ये हो जाता। वो अल्लाह की जो आयत है, अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, ये हमारे नजदीक, हमारे पास बहुत सारी अहादीस हैं। ये आयत की शान नुज़ूल अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम है। हमारे 12 इमाम हैं जिन पे इस उम्मत ने जुल्म किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अहादीस बहुत ज्यादा हैं, एक दो नहीं कई ज्यादा हैं, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम लरज़ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों लरज़ रहे हैं आप? तो उसने पूछा कैसे मैं न लरज़ हूँ, कि अल्लाह ताला हमें वादा दे रहा है कि वह खुलफा बनाएगा। फिर जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो खाना काबा के सामने आएंगे, तो फिर वो खुतबा अदा करेंगे कि अना औला अन्नास बिआदम अलैहिस्सलाम औला अन्नास बिइब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं सबसे करीब शख्स हूँ आदम से, इब्राहीम से, नूह से, पूरे अनबिया का। फिर इसी आयत का वो तिलावत फरमाएंगे कि ये अल्लाह का वादा है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो बिल्कुल बेबस थे, लोगों ने उन पर इतना जुल्म किया है, उनकी वालिदा को शहीद किया है, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके हुकूक सब छीन लिए, उनको हर एक के बाद दीगर शहीद किया। अब वो बारी आई है कि हमें खुलफाउल अर्द बनाएगा। ये आयत अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए है कि वो मुज़तर हैं और अल्लाह ताला उनके इस्तरार को रफा करेगा और उनको खुलफाउल अर्द बनाएगा, ठीक है ना। इस आयत का मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स किसी मुज़तर का मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है मुज़तर का मदद कर सकते हैं हम और आप। और जनाब एक और अशकाल है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अपने नबी की तरफ से कि कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, कि मैं तुम्हारे लिए किसी किस्म की नुकसान या किसी किस्म की हिदायत का इख्तियार नहीं रखता, या कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद, ठीक, कि मुझे अल्लाह से खुद को नहीं कोई बचा सकता, या वलौ कुन्तु आलिमुल गैब, कि मैं अगर गैब जानता होता कि मैं बहुत सामान और मुझे कोई नुकसान ना पहुंचता। तो आप इन सब आयत का कैसे कैसे इनकी तावील करते हैं या तफसीर करते हैं? एक आयत एक एक पढ़ते हैं, उस पर गौर करते हैं भाई। कौन सी आयत पहली पढ़ा आपने? वो आयत का सूरत नंबर बताएं तक हम आयत खोलें। सूरह जिन है ना, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद वला नजिद मिन दुनिहि मुल्तहदा। सूरह मुबारक जिन में चलते हैं, ठीक है। सूरह जिन, सूरतुल जिन। अगर आपकी बात मान ली बे ना इस आयत के मुतालिक, तो ये तो ज़ाहिरी असबाब को भी अपने उमूम, अगर इसका उमूम लेते हैं कि इसका माना उमूम से लेते हैं, तो ज़ाहिरी असबाब भी इसमें मनफी हैं। ये तो नहीं है कि सिर्फ गैबी असबाब इससे मनफी हैं। अगर इस आयत को ले लें कि अल्लाह के अलावा कोई शख्स ज़रर नहीं पहुंचा सकता, अगर इसका मतलब ही है कि अल्लाह के अलावा कोई मुज़र ही नहीं, कोई नाफ़े ही नहीं है, तो ये तो ज़ाहिरी असबाब को भी, अभी आप ज़ाहिरी असबाब से क्यों मदद लेते हैं? मसलन आपने खाना पकाना है, आग जलाते हैं ना, आग तो जला नहीं सकता, अल्लाह जलाएगा। आप प्यास लगी, पानी पीते हैं, पानी तो प्यास बुझा नहीं सकता, अल्लाह के अलावा कोई नफ़ा देने, पानी क्यों पीते हैं? कुरान ने तो ये कह दिया, ठीक है ना। अगर आप उमूम पे लेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई नफ़ा नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकता, जैसे आप लोगों का अकीदा है कि कोई चीज़ दुनिया में सब होता है अल्लाह का फ़ैल है, जैसे वो आपके मौलवी हज़रात कहते हैं कि वही कोई अशिया जो है उनके कोई तासीर ही नहीं होती, तासीर सिर्फ अल्लाह की होती है। तो ठीक है, आग भी नहीं जलाता, तो खाना पकाते हैं ना, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो कि वो जो सालन गर्म हो जाए, वो प्याज वहां पे भून जाए। अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? क्यों आग चूल्हा जलाते हैं भाई? क्यों चूल्हा जलाते हैं? अगर हम ये आयत इस तरह लेते हो कि भाई अल्लाह के अलावा कोई आलम में सबब ही नहीं है, ठीक है, मान लिया, तो दुनिया में रहोगे कैसे? दुनिया में आपकी जिंदगी चलेगी कैसे? ठीक है ना। अगर आयत का यही मतलब निकालोगे कि असबाब सब मनफी, असबाब सब मरदूद, इनमें असबाब जो हैं इनका कोई असर ही नहीं है, ठीक है, मान लिया भाई, तो आप क्यों इस पे अमल नहीं करते? इस पे अमल क्यों नहीं करते? अमल करके दिखाओ ना। जब आपने खाना पकाना है, आग जलाते हो, जब पानी पीना प्यास लगे पानी पीते हो, जब बीमार हो जाओ तो वो पाकिस्तान में कौन सी गोली चलती है? पैरासीटामोल। अभी होता है पाकिस्तान में पैरासीटामोल या नहीं होता?
ہوتی ہے پیناڈول ہوتی ہے وہ بند ہو گئی ہے لیکن پیراسیٹامول مل جاتی ہے جی. اچھا ہم نے جب دیکھا تو سب ہر جگہ پیراسیٹامول پیراسیٹامول کھا لو بھائی. تو یہ سب بند کرو نا, یہ سب اللہ سے مانگو, ختم بات. اگر آیت پہ چلنا ہے تو آیت عام ہے بھائی, اس میں کوئی وہ استثناء نہیں ہے. اگر آپ کو جیسا عقیدہ ہے کہ اسباب جو ہے نا, وہ مجھے پتہ بھی ماتوریدیہ شاعرہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اسباب ان کا کوئی تاثیر نہیں ہے. آگ نہیں جلاتی, پانی پیاس رفع نہیں کرتے, سب اللہ کا کام ہے. سب اللہ سے مانگو, ٹھیک ہے. کیا ماتوریدیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ تاثیر ہماری آگ نہیں جلاتا. میں یہ مارتا ہوں نا, یہ فعل جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے مجھے طاقت دی ہے لیکن میری طاقت میں اس میں کوئی اثر ہی نہیں. یہ حرکت جو پیدا ہوا ہے اللہ کی طاقت سے, اللہ کی جو اپنی طاقت ہے اس سے پیدا ہوئی ہے. آگ بھی جلاتا ہے, آگ میں کوئی انرجی ہے لیکن آگ کی انرجی گرم نہیں کرتا, اللہ وہ جلاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ عقیدہ یہ ہے. ہاں آپ کے یہاں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کے یہاں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ نے آگ میں ایک طاقت رکھی ہے کہ اگر اس کو اگر وہ کسی چیز اس کے نزدیک ہو جائے تو وہ جلا دیتا ہے. آگ واقعا جلاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے. اللہ آگ جلاتا ہے, پانی پیاس بجھاتا ہے. مثلا گولی کا ہے تو گولی میں یہ ہے خاصیت ہے کہ آپ کو بیمار کر دے, آپ کو ٹھیک کر دے, جو بھی گولی ہے. یا مثلا میں یہ حرکت کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے پاور دیا ہے, اسی طاقت اسی انرجی سے جو اللہ نے مجھے دی ہے اسی سے میں ہاتھ چلاتا ہوں, میں تالی بجاتا ہوں یا میں کوئی بھی حرکت کرتا ہوں نا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ چھین بھی سکتا ہے. اللہ مانے ہو سکتا ہے کہ مثلا آگ کو جلانے سے روک دے, اور کر سکتا ہے, لیکن طاقت اللہ نے اس میں رکھا. آگ واقعا جلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسباب کو ہم مانتے ہیں کہ اسباب میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. تو آپ اس آیت کی تفسیر پہ کیسے کہتے ہیں؟ کس آیت کی تفسیر؟ یہ جو آیت ہم ڈسکس کر رہے تھے, آپ اس کی تفسیر کیسے کہتے ہیں؟ اچھا میں آیت کھول دوں ایک منٹ. سورہ مبارک جن. دیکھیں میں جلدی سے جواب نہیں دینا چاہتا, آپ نے پوچھا ہے تو مجھے ایک نظر ڈالنا. ہاں وہ جواب دے دیں. میں ان سے پوچھ رہا کہ آپ اس آیت کی کیا تفسیر کرتے ہیں. وہ کہتے کہ ویٹ کرو. اچھا, جس آیت کے متعلق آپ نے پوچھا وہ یہ ہے میرے بھائی. بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلی قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بینات کے ساتھ بھیجا ہے, ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے, اور نرم خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا ہے, اور ان کو بلیغ کلام بھی دیا ہے کہ وہ اچھی طرح سے عقائد کو بیان کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لوگوں کے لیے وہ اپنے جو طریقہ کار ہے اسلام کا، سچے عقائد ہے، توحید ہے، اچھائی کے جو کام ہیں وہ بیان فرماتے تھے. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ لوگ اس کو مان بھی لیں، اس کو قبول بھی کریں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا کام ہے تبلیغ کرنا، پہنچانا. اب کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس بات کی تاثیر بھی ہو یا نہ ہو، یہ جو ہے یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی طاقت سے باہر ہے. کیونکہ وہ شخص کے اپنے ذہنی حالات ہیں، اس کے شخص کے اپنی تعصبات ہیں، اس کا دل کتنا کھلا ہے حق بات کو قبول کرنے کے لیے، اور اس کے قلب میں کتنی قساوت ہے، اس کے دل میں کتنی سخت سنگ دلی ہے، ان سب باتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان باتوں کو وہ نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اگر وہ کہیں پہ تبلیغ کرتے ہیں تو حتماً وہ حق کے راستے پہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں آپ کو بیان تو کرتا ہوں لیکن اگر آپ ہدایت قبول نہ کریں تو میں آپ کو حتماً رشد کی طرف ہدایت ہدایت نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر آپ قبول کر لیں تو میری قبول نہ کرنے سے آپ کو ضرر، آپ جہنم چلے جائیں، قصی ہو جائیں، یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں. یہ سب آپ لوگوں کے اپنے اختیار میں ہیں. اگر آپ قبول کریں آپ لوگ تو آپ ہدایت کی طرف آ جائیں گے، اگر قبول نہ کریں تو آپ جہنم کی طرف جائیں گے. یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں. میرے دائرہ اختیار میں ہے کہ میں آپ کو ہدایت تبلیغ کروں، پہنچا دوں، اتمام حجت کروں. اب آپ لوگ نہ مانیں تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. جی جناب. اوکے سر. اچھا سر، ایک اور آیت ہے اسی طرح کی، چلیں اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اس سے مماثلت ہی رکھتا ہے. یہ آیت ہے، آپ نے اجازت دیں، اس آیت سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو ضرر نہیں پہنچاتا. یہ بات آپ کی یہی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کم از کم آپ سے گفتگو سے پہلے ہے اس آیت سے، وہ یہی ہے کہ ما فوق الاسباب، یعنی کہ جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں اس دنیا میں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جس کے تحت کام ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تک تو اختیارات ہیں لیکن اس سے ابو لیول کے اختیارات نہیں ہیں. تو رسول اللہ کیا مطلب جو اسباب ہیں ان کے تاثیر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسباب کی تاثیر میں اتنے دقیق الفاظ کے ساتھ تو نہیں جانتا، لیکن ہاں اسباب آگ جلاتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو نہیں چلائے گی. اگر آگ جلاتی ہے یا ماتریدیہ شاعرہ سے خارج ہو گئے، معتزلی بن گئے، شیعہ بن گئے. بھائی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. نہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، نہ ماتریدیہ نہ شاعرہ کا. یہ معتزلہ اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ آگ جلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب میں اس میں اتنی کمپلیکس سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. مطلب میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، میں آپ کو بہت زیادہ کچھ بتانے نہیں آیا. اوکے نہیں، دیکھیں جو اس آیت میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے شخص سے مدد طلب نہیں کر سکتے. اور جو ذر کی بات ہے، ضرر اور ہدایت کی بات ہو رہی ہے، ذرا ولا رشدا، ضرر اور ہدایت کی جو بات ہو رہی ہے وہ میں نے عرض کیا کہ وہ کس معنوں میں ہو رہی ہے. اچھی بات ہے. دوسرا سوال کریں دوسری آیت کے متعلق. اچھا، دوسری آیت جو ہے جو سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ آیت تو پہلے والی سے مماثلت رکھتی ہے. اس کے باقی والا جو حصہ ہے، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، ٹھیک ہے، وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. ٹھیک ہے، میں نذیر ہوں، بشیر ہوں ایمان والوں کی قوم کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیا تعلق ہے استغاثہ سے وہ بھی بتا دیجیے. استغاثہ سے یہ تعلق ہے نا کہ ان تک یہ بات پہنچنا غیب کے امور میں سے ہی ہے نا. تو آپ کیا اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ مطلب میں تو آپ کے اعتقاد کو سمجھ گیا ہوں، آپ کی سب چیزوں کو سمجھ گیا ہوں. اب میرے جو اشکالات ہیں، میرے جو سوالات ہیں، اور میں اس وقت آپ کو اسی لیے جواب نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ میں آپ سے کاؤنٹر کویشچن نہیں، میں صرف آپ سے آپ کی باتیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات نہیں میں آپ کو بتاؤں، لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اگر میں غیب جانتا تو میں خیرات میرے پاس کثرت سے ہوتے اور مجھے کوئی سو کوئی برائی
مجھ سے مس نہیں ہوتا، مجھ تک نہیں پہنچتا. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، سب خیرات انہی کے پاس ہے، اور کوئی برائی جو بدی ہے ان تک مس نہیں ہوئی ہے. آپ حکم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. یہ تو بخاری میں پورا کئی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے خلقت آدم سے لے کر خلق دنیا سے لے کر آج تک، ان کے زمانے تک جو واقعات ہوئے ہیں اور قیامت تک جو جتنے ہونے والے ہیں ان سب کو انہوں نے بیان کیا. یہ عمر سے بھی روایت ہے، اس کے علاوہ ظاہراً حذیفہ سے بھی روایت ہے. اچھا، بخاری میں آپ ادھر دیکھ لیجئے. تو ان کو علم غیب تو ہے، یہ تو بلا شک و بلا ریب ثابت ہے. جہاں تک آیت کی تعلق ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ہمارا جواب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور خیرات کی کثرت ہے ان کے پاس، بلکہ سب خیرات انہی کے دامن میں ہیں. سب خیرات جو واقعی خیر ہیں انہی کے پاس ہے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور ان تک جو سو ہے، سو یعنی شرک، سو یعنی گناہ، سو یعنی خطا، یہ ان تک پہنچی ہی نہیں ہے ابداً. اور بولیں. ٹھیک، یعنی کہ آپ اس آیت کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ ان تک کبھی سو پہنچا نہیں ہے اور وہ غیب جانتے تھے، ایسے؟ بالکل. تو ایک سیکنڈ دیجیے گا. تو اس سے جو قبل آیت ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا قل انما علمها عند ربی، کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ اس کے وقت پہ ظاہر نہیں کرے گا سوائے اس کے. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور پھر آیت کے اگلی آیت کے بعد اس کے بعد اگلی آیت یہ آئی کہ وہ سب علم غیب کے متعلق نہیں پوچھ رہے، وہ قیامت کا پوچھ رہے تھے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، قیامت کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی. وہ فرمایا انما علمها عند ربی، اس کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، وہ قیامت کو ہر غیب کا تو نہیں پوچھ رہے تھے. قیامت کب ہوگی اس کا فرمایا اس اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے نا، قیامت کا پوچھا. اوکے سر. جی، آج کے لیے میں یہی باتیں پوچھنے آیا تھا، اور آج میں کچھ بھی نا مطلب اپنا بتانے نہیں آیا تھا، میں صرف آپ سے جو سوالات میرے ذہن میں آئے تھے ٹھیک ہے، سمجھ گیا. ہم بھی اسی آپ 100 مرتبہ پوچھیں، یہ خادم حاضر ہے. 10 مرتبہ پوچھیں، میں حاضر ہوں. میں شکایت نہیں کر رہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھ رہے، اور میری کوئی توقع نہیں کہ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. میں کوئی مناظرت تھوڑی ہے. میں آپ کا خادم ہوں، آپ مجھ پہ سوال کریں، میری مذہب پہ اعتراض کریں، اشکال کریں. میں یہاں پہ میرا فریضہ ہے کہ میں آپ کو جواب دوں، اور پیار سے ہنس کر مسکرا کر جواب دوں. یہ میرا فریضہ ہے. اور اگر میں نے آپ سے ہنس کر مسکرا کر آپ کو جواب نہیں دیا تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں. آپ جو بھی سوال آپ کے دل میں ہیں آپ پوچھیں، بلا جھجک پوچھیں. لیکن آیات کے متعلق جو پوچھتے ہیں نا، آیات کے متعلق جو پوچھتے ہیں میرے بھائی، تو میں آپ کو ایک انصاف کی ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ مہربانی کریں ہمیشہ، کیونکہ قرآن کے متعلق جہل کے ساتھ بات کرنا یہ نہ قرآن کے شان کے متعلق ہے، بلکہ اس سے انسان گناہ میں بھی پڑ سکتا ہے. اور میں یہ دعا نہیں کرتا کہ سب آیات جو ہیں مجھے ان کے تفاسیر ہمیشہ میرے ذہن میں ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی عالم ہو اس کو ہمیشہ دوبارہ کتب کی طرف مراجعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ انصاف کریں نا، اگر یہ اس طرح کے، کیونکہ یہ تو ایک اوپن کوشچن آنسر ہے، اور ہم نے کہا تھا، یہی اعلان کیا تھا کہ ان لوگوں کے جو کال کرنے والے ان کے سوالات مجھے نہیں معلوم، اور ہم نے یہی اعلان کیا تھا، ان کو پیغام دیا تھا کہ جو بھی سوال کرنا ہے کسی موضوع پر ہم سے سوال کیجئے. تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ حضرت کیا سوال کرنے والے ہیں، یا ان سے پچھلے جو کالر تھے ڈاکٹر صاحب انہوں نے کیا سوال کرنے تھے. تو ہمارے دوستوں نے کچھ کوشش کی تھی کہ ان سے پوچھیں کہ کس موضوع پہ سوال کریں گے، تو میں نے وہ بھی منع کیا کہ یہ بھی ان لوگوں سے نہ پوچھیں کہ کس موضوع پہ سوال کریں گے، جن کو سوال کرنے دے جو مرضی ہے. تو جو ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن اگر آپ لوگ واقعا آپ کو آیات کی تفسیر چاہیے شیعہ طریقے سے، اور وہ بھی دقیق علمی تفسیر چاہیے، تو اس کے لیے آپ لوگ مہربانی کریں کہ اس سیشن سے ایک دن پہلے ان آیات کو جو ہیں آپ لوگ بھیج دیں ہمیں، کہ ہم یہ آیات کی ہم تفسیر مانگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر میں اچھی طرح سے آپ کی تسلی کا، آپ نہ مانیں بے شک، آپ قبول نہ کریں، آپ کو اطمینان ہے تو قبول کریں گے، اطمینان نہیں، لیکن میں جو تفسیر دے سکوں گا وہ آپ کے بہتر طور پہ دے سکوں گا. کیونکہ اس کے لیے کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، ویسے میں آیات لا دیں تو میں
कुछ जवाब हमेशा दे सकता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि अगर मुझे उसको देखने में, सोचने में, कुरान एक समंदर है अजीज़ों। कुरान कोई ऐसा नहीं है कोई शेर है इकबाल का या किसी और का कि वो आपने पढ़ लिया फौरन। कुरान के हर लफ्ज़ में सोचने की ज़रूरत होती है, तदब्बुर की ज़रूरत। वो जितना इंसान सोचे हमेशा उसके लिए उसमें से नए दरवाजे खुलते हैं, नए मफाहिम खुलते हैं। ये कुरान मजीद, ये कुरान मजीद का एक एजाज है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग पहले से बता दिया करें वो भी आपकी मेहरबानी, ना भी बताएं वो भी आपकी मेहरबानी। और मजीद हुक्म, मजीद सवाल? सर आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह फिर कभी हाजिर होऊंगा और आपसे मज़ीद बातें पूछूंगा। बहुत मेहरबानी मोहम्मद भाई, बहुत खुदा आपको इज्जत दे, खुदा आपको सलामती दे। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। बस ओके, थैंक यू।